ہم ایک ایسے سچ کی تلاش میں ہیں جسے وقت کی گرد نے چھپا دیا ہے۔ نشانیاں مٹ چکی ہیں، تحریریں دھندلا گئی ہیں، مگر غور سے دیکھا جائے تو پیغام اب بھی زندہ ہے۔ کہا جاتا ہے بازاروں میں چمگوئیاں تھیں، لوگ ایک نجات دہندہ کے منتظر تھے۔ کوئی کہتا وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کوئی اسے جادوگر سمجھتا، کوئی نبی۔ اس رات ایک ستارہ یروشلم کے اوپر ٹھہر گیا۔ شہر رومی سلطنت کے زیر سایہ تھا، جہاں صرف قیصر کا قانون کہا جاتا ہے کہ وہ آنے والا ہے، رب کی طرف سے بھیجا ہوا نور۔ ستارے عام طور پر اپنی راہ نہیں بدلتے۔ ہم پڑنے لگی، دن پر اندھیرا چھا گیا، دریا سوکھنے لگے اور فضا میں ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا، جیسے کائنات کسی عظیم واقعے کی منتظر ہو۔ اسی دوران ایک پاکیزہ خاتون مرم رب کی عبادت میں مشغول تھیں۔ ان کے پاس رزق آتا جس پر وہ جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک وہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب جبرن انسانی صورت میں ان کے سامنے آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تیرے رب کے لیے یہ آسان ہے۔ سے بغیر باپ کے عصا کی ولادت ہوئی۔ تنہائی میں ایک سوکھے کھجور کے درخت کے نیچے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ درخت سے تازہ کھجوریں گری، نیچے پانی کا چشمہ لے کر قوم کے پاس آئیں تو الزام لگے، تانے دیے گئے، مگر اسی لمحے گود میں موجود بچے نے کلام کیا اور اپنی نبوت اور ماں کی پاکیزگی کا اعلان کیا۔ یہ پہلا معجزہ تھا۔ یہ پہلا معجزہ تھا۔ جوانی میں عصا کو عظیم معجزہ، مردوں کو زندہ کرتے اور مٹی کے پرندے میں جان ڈال دیتے۔ یہ سب اس بات کی دلیل تھا کہ وہ اللہ کے سچے میرا مددگار بنے۔ چند مخلص لوگ آگے بڑھے، یہی ہواری کہلائے۔ آخرکار سازشیں ہوئیں، گرفتاری کا حکم دیا گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ عیسیٰ کو قتل کیا گیا اور نہ ہی سول گئی، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ لوگ گمان اور شک میں پڑے رہے، یقین ساتھ کسی کے پاس کوئی علم نہ تھا۔ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پوری داستان ہدایت، صبر اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کہ نبوت تک ہر مرحلہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت نہ تلوار میں ہے نہ سونے میں، بلکہ اللہ کے حکم میں ہے۔